السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کی آیہ نمبر 69 تک ہم آئے ہیں، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کے لائق ہے، یہ کتاب تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ یعنی انبیاء کرام کا مقام تو بہت اعلیٰ ہوتا ہے کہ وہ شعر کہیں، یعنی انگریزی زبان میں اگر آپ اس کو یوں کہیں تو کہ ہم نے وی ہیو ناٹ ٹاٹ ہم پوئٹری نور از اٹ فٹنگ فار ہم، یعنی یہ ان کا مقام نہیں ہے کہ شاعری جیسی چیز کریں، شاعری تو بہت لو لیول ٹاسک ہے۔ دس بک از اونلی اے ریمائنڈر اینڈ اے کلیئر قرآن، یہ جو کتاب ہے یہ تو نصیحت کی کتاب ہے اور واضح ہے اپنے بیانات میں۔ علامہ حسین بن محمد راغب، جنہیں آپ علامہ اصفہانی کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ شعر کا معنی بال ہے، یعنی قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور بھیڑوں کی اون اور اونٹوں کے پشم سے اور بکریوں کے بالوں سے۔ تو شعرت کا جو معنی ہے، شعر عربی زبان میں بیسیکلی بال کو کہتے ہیں، تو یہاں پر بھی بالوں کو حاصل کر لیا، یعنی گھنے بال کر لیے، اور اسی سے استعارہ کیا گیا کہ شعرت کذا، یعنی میں نے ایسا علم حاصل کیا جو بال کی طرح باریک ہے۔ یعنی شعر کہتے ہیں ایک ایسی باریک بین علم کو کہ جو بالوں کی طرح باریک ہو، اور شاعر کو اس کی باریک بینی کی وجہ سے اور اس کی ایسی نگاہ ہوتی ہے نا شاعر کی، جو اچھا شاعر ہوتا ہے وہ اشعار میں وہ باریکیاں بیان کر جاتا ہے کہ لوگ عش کر اٹھتے ہیں۔ اس لیے شعراء عرب جو ہے وہ غیر عرب کو عجم کہتے تھے کہ بھئی تم تو گونگے ہو باریک بینی میں، ہم اہل عرب جو ہیں وہ اتنے باریک بین، اتنے دقیق، اتنے باریک علم کے مالک ہیں کہ تم اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اور اسی طرح عربی میں کہتے ہیں کہ لیت شعری، یعنی کاش مجھے اس کی گہرائی اور گہرائی کا علم ہوتا۔ تو یہ شعر کا لغوی معنی ہے، یعنی بالکل اس کا ڈکشنری میننگ ہے، اور اصطلاح میں شعر اس کلام کو کہتے ہیں جو موزوں بھی ہو، یعنی ایسا کلام جو ردیف اور قافیے کی رعایت جس میں کی گئی ہو، ایسے کلام کو شعر کہتے ہیں۔ تو المفردات میں جلد نمبر 1 صفحہ 345 پر اس کا یہ تشریح بیان کی گئی ہے۔ اچھا، شعر کے جو آخری حروف جو وزن میں ایک دوسرے کے مطابق ہونا، ان کو قافیہ کہتے ہیں، اور آخری سے پہلے حروف جو ایک دوسرے کے وزن کے مطابق ہوں ان کو ردیف کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ تو اس شعر میں نیاز اور ایاز آپ نے دیکھا کہ آخری کا جو لفظ ہے نا اس سے پہلے آتا ہے، آخری لفظ ہے میں سے پہلے ایاز آیا ایک مصرے میں، اور اس سے پہلے والے شعر کے آخری مصرے میں نیاز آیا۔ تو یہ ایاز اور نیاز، یہ ردیف اور میں کا جو لفظ ہے نا، زلف ایاز میں، جبین نیاز میں، یہ قافیہ ہوگا۔ اور جو شخص ردیف اور قافیے کی رعایت سے کلام کو ایسے زبردست طریقے سے پیش کر سکتا ہو کہ بس عقل دنگ رہ جائے، تو پھر اس کو شاعر کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جب قرآن کریم کی آیات اترتیں اور لوگ اسے سنتے تو جو صحیح معنی میں اشعار کا علم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شعر ہی نہیں ہے، شعر تو بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن وہ جو علم صحیح معنی میں نہیں رکھتے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شاعر ہونے کی نسبت کر بیٹھتے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ انہوں نے اس قرآن کو جھوٹ کر لیا، بلکہ وہ شاعر ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے، کفار اس طرح کی باتیں کرتے۔ یا کہتے ہیں جیسے سورہ صافات میں آتا ہے وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور وہ کہتے تھے کہ کفار مکہ کے دیکھو یا دیگر کفار کہ ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں معاذ اللہ۔ پھر سورہ الطور میں ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، یا وہ کہتے ہیں کہ شاعر ہیں، ہم ان پر زمانے کے حوادث اور مصائب کا انتظار کر رہے ہیں۔
تو اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ قرآن مجید کی بعض آیات بظاہر آپ کو ایسی نظر آتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی جڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ کلام ایسا ہے جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید کو شعر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر وہ کہنے لگے۔ اچھا، یہ شبہ درست اس لیے نہیں ہے کیونکہ دیکھو شعر میں قصداً دو جملوں کے آخری لفظ ایک وزن پر ہوتے ہیں، اور قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے، ورنہ قرآن کریم کی تمام آیات پھر اسی طرح نازل ہوتی ہیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ دیکھو عرب کے جو لوگ ہیں وہ شعر کی یہ تعریف کرتے تھے کہ وہ کلام جو خیالی اور جھوٹی باتوں پر مشتمل ہو، اور ان کا زعم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان سے کہا نا کہ قیامت آئے گی اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور سارے انسان زندہ کیے جائیں گے جو مر گئے ہیں، جو سبھی مرنا ہے ایک دن، یہ سب زندہ ہوں گے اور تمام مردوں کو زندہ کیا جائے گا، پھر ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، پھر اعمال کو وزن کیا جائے گا، پھر کافروں کو جہنم میں اور مومنوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ خیالات تو کسی شاعر کے معلوم ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہم بالکل ختم ہو جائیں، ہمارا کچھ نہ بچے، پھر ہم اٹھا کھڑا کیے جائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب جہنم کے عذاب کو انہوں نے سنا کہ دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی اور دوزخیوں کا لہو اور پیپ انہیں پلایا جائے گا اور ان کا جسم جل کے بھسم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا، اور پھر جب جنت کے بارے میں وہ سنا کہ اس میں باغات ہیں اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں بڑے بڑے محل ہیں، اس میں حوریں ہیں، غلمان ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں، پاکیزہ مشروبات ہیں جن کو انسان پیے گا اور جنت میں پیاس نہیں لگے گی، تو انہوں نے کہا یہ سب خیالی باتیں ہیں معاذ اللہ، اور انہوں نے قرآن کو شعر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنا شروع کر دیا۔ اور قرآن کریم میں قیامت اور جنت اور جہنم کی جو خبریں دی گئی ہیں وہ سچی ہیں، اور یہ وہ معاملے ہیں جو واقعتاً ہوں گے، تو اس لیے قرآن کی طرف شعر کی نسبت کرنا اور حضور کی طرف شاعر کی نسبت کرنا یہ بالکل غلط اور گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ الشعراء میں کہ گمراہ لوگ یہ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں؟ تو قرآن کریم کا معاملہ یہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، اور اس نبی نے پھر آ کے سارے جہان والوں کو اس پیغام کو سنایا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ شاعر لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ وہ جو غالب کا شعر ہے، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، یا بعض نسخوں میں دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو اس طرح کے جو شعراء ہوتے ہیں یہ شاعری کا کلام ہے۔ تو اسی طرح کی جو باتیں ہیں یہ شاعروں سے سرزد ہوتی ہیں اور عام انسانوں سے سرزد ہوتی ہیں، پر اللہ کے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کلام سے بالکل اللہ کا کلام ہے، اور وہ اللہ کا کلام اللہ کے بندوں کو سنا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شعر سے بھر جائے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کر کے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح کے درجے پر ہے، اور امام مسلم نے بھی اسے روایت کیا ہے تو درجہ صحیح کو تو ویسی پہنچ جاتی ہے، اور پھر سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، مسند ابو یعلا میں بھی آتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت کے ترجمان تھے، آپ شاعر نہیں تھے، نہ قرآن شاعری ہے۔ اچھا، اگر کوئی یہ نقطہ اٹھائے کہ بھئی قرآن کریم کی بعض آیات کے آخری الفاظ تو ایک وزن پر ہیں، جن سے کفار کو ان آیات پر اشعار ہونے کا شبہ ہوتا تھا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی جو ہے وہ کلام ایسا فرمایا بعض احادیث میں، جیسا کہ حضرت برا بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے وقت فرما رہے تھے واللہ لولا اللہ مہتدیتنا ولا تصدقنا ولا صلینا، کہ اللہ کی قسم اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، اور نہ ہم صدقہ دیتے، اور نہ ہم نماز پڑھتے، اور اسی طرح دیگر اور اس طرح کے الفاظ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں بھی آتے ہیں۔
تو متفقن علیہ روایت ہے۔ تو اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی ایک رجز پڑھ رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ یہ رجز پڑھ رہے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ بھئی اے اللہ آخرت کے سوا اور کوئی خیر نہیں ہے تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یہ بھی متفقن علیہ روایت ہے۔ تو رجز کا معنی کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھے۔ رجز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جنگ میں دشمن کے سامنے بہادری کے اظہار کے لیے جو پڑھا جاتا ہے اسے رجز کہتے ہیں۔ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح صحیح بخاری ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام مثالیں رجز ہیں، اور اس میں اختلاف ہے کہ رجز جو ہوتا ہے وہ شعر ہوتا ہے یا نہیں۔ اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو رجز ہوتا ہے وہ شعر نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع پر جو کلام پڑھا وہ شعر ہی نہیں ہے۔ جب شعر ہی نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی، اور نص قرآن سے آپ پر شعر کا کہنا حرام ہے۔ اور علامہ قرطبی نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ یہ رجز جو ہے وہ شعر کی ایک قسم ہے، یہ علامہ قرطبی کا قول ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی اس میں ایڈ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبھی اس طرح کی رجز پڑھ دی تو اس سے آپ کا شاعر ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ دو شعر اشعار کا کہہ دینا کسی کو شاعر نہیں بنا دیتا۔ بہرحال الجامع لاحکام القرآن کی جز نمبر 15 263 پر آتا ہے۔ اچھا، علامہ ابن التین کہتے ہیں کہ رجز پر شعر کا اطلاق ہی نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ شعر نہیں ہوتا، کیونکہ رجزیہ کلام کہنے والے کو راجز کہتے ہیں، شاعر نہیں کہتے۔ اور اس میں اختلاف آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعر کہنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر آپ کے لیے شعر کا کہنا جائز نہیں ہے تو آیا آپ کسی کا شعر نقل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ایک قول یہ ہے کہ آپ اگر کسی کا شعر نقل بھی کریں تو اس میں تغیر کر دیں گے، کیونکہ آپ نے ایک شعر اس طرح بھی پڑھا ہے، سَتَبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ مَن لَّمْ تَزُودُ بِالْأَخْبَارِ، کہ عن قریب زمانے تم پر وہ چیزیں ظاہر کرے گا جس سے تم غافل تھے، اور تمہارے پاس ایسی خبریں لائے گا جو تم نے نہ سنی تھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شعر تو ذرا اس سے مختلف ہے کہ وہ یاتیک بالاخبار من لم تزود۔ تو آپ نے فرمایا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ شاعر نہیں ہیں، اور نہ مہارت کے ساتھ شعر کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ نے تغیر کے ساتھ شعر پڑھا تو آپ شاعر نہیں رہے۔ اور قرآن میں ہے کہ وما علمناہ الشعر، سورہ یاسین میں اسی آیہ میں، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو شعر کا فن اور اس کی صنعت نہیں سکھائی۔ اور رہا یہ کہ آپ کو لوگوں کے اشعار یاد ہوں تو یہ آپ کے حق میں ممنوع نہیں ہے۔ اور اسی بحث کو پھر عمدۃ القاری کی جلد 4 صفحہ 263 اور 264 پر بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام موزون صادر ہوا ہے جس میں بیلنسڈ ہوتے ہیں سٹیٹمنٹس، ان کے متعلق علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کی شرح میں جلد 3 صفحہ 1776 پر آپ لکھتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے کہ جب تک شعر کہنے کا قصد اور ارادہ نہ ہو اس وقت تک وہ شعر نہیں ہوتا، اور جب کلام بیلنسڈ ہو بغیر قصد اور ارادے کے تو وہ شعر ہی نہیں ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ اس طرح کا فرمایا، تو جب وہ شعر ہی نہیں ہے تو شعر کا اس پہ اطلاق کہنا ہی غلط ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو شعر کہنا حرام ہے۔ اور علامہ قرطبی جو علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی ہیں، متوفی 668 ہجری، آپ لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ شعر کہنا ان کے مقام کے مطابق ہے۔ تو اس آیت میں کفار کا رد ہے جو آپ کو شاعر کہتے تھے اور قرآن کو شعر کہتے تھے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شعر نہیں کہتے تھے، اور نہ آپ کا کلام فنی طور پر شعراء عرب کے بنائے ہوئے اصولوں پہ اترتا تھا کہ وہ وزن کے موافق ہو۔ جب کبھی آپ پر یہ معاملہ آیا کہ آپ نے کبھی پرانے شعر پڑھنے کا قصد فرمایا تو اس کا وزن ٹوٹ گیا۔ اسی طرح حسن بن ابی الحسن بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصرع اس طرح پڑھا، کفی بالاسلام والشیب للمرء ناہیا، اسلام اور بڑھاپا انسان کو برے کاموں سے روکنے کے لیے کافی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاعر نے تو اس کو اس طرح کہا کہ کفی الشیب والاسلام للمرء ناہیا،
کہ بھئی الفاظ آپ نے بالاسلامی و شیب پڑھا ہے اور شاعر نے الشیبی والاسلام پڑھا ہے. پھر حضرت ابو بکر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے گواہی دی کہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ سے یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو شعر نے کہنا نہیں سکھایا اور نہ وہ ان کے مناسب ہے. اور خلیل بن احمد نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام میں شعر کہنا بہت پسند تھا، لیکن آپ کو شعر کہنے کی مہارت نہیں تھی. کبھی کسی کلام کا وزن کے موافق ہو جانا اس چیز کو واجب نہیں کرتا کہ وہ کلام شعر ہو. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے دن فرمایا هل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، تو صرف ایک خون آلودہ انگلی ہے، جو کچھ تجھے ملا ہے وہ اللہ کی راہ میں ملا ہے. اسی طرح یہ صحیح بخاری میں آتی ہے حدیث 2802، اور صحیح مسلم میں بھی آتی ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا غزوہ حنین کے دن انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اچھا، اس ضمن میں ابو الحسن الاخفش کہتے ہیں کہ انا النبی لا کذب یہ شعر ہی نہیں ہے. اور خلیل بن احمد فرابیدی نے کہا، کتاب العین میں کہا ہے کہ جن فقروں میں 2 جز وزن کے موافق ہوں وہ شعر نہیں ہوتا. اور معتمد علیہ کا قول یہ ہے کہ یہ کلام موضوع کی ان مثالوں کو اگر شعر تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعر کے عالم ہوں یا شاعر ہوں. جیسا اگر کوئی شخص 1-2 کپڑے سی لے تو آپ اسے درزی نہیں کہتے ہیں. ابو اسحاق الزجاج کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وما علمناہ الشعر، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو شاعر نہیں بنایا، اور اس میں آپ کے چند اشعار کا کہہ لینا ممانعت نہیں کرتا. اور النحاس کہتے ہیں کہ یہ اس مسئلے میں بہترین قول ہے، اور اہل لغت کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص شعر کہنے کے قصد کے بغیر کوئی شعر کہے تو وہ شعر نہیں ہوتا اور وہ شاعر نہیں کہلاتا. تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر کے علم، اس کی اصناف، اس کے تمام قوانین، یہ ساری چیزوں کی نفی کر دی، اور اس پر اتفاق ہے کہ آپ ان علوم کے ساتھ متصف نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب حج کے ایام میں عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ مکے میں آئے اور بعض اہل مکہ نے کہا کہ آپ شاعر ہیں، تو ان میں سے بعض ذہین لوگوں نے کہا اللہ کی قسم عرب تمہاری تکذیب کریں گے، کیونکہ وہ شعر کی اصناف کو جانتے ہیں اور آپ کا کلام اس کے بالکل مشابہ نہیں ہے. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی انیس نے کہا کہ میں نے آپ کی قول کو ماہر شعراء کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ شعر نہیں ہے، اور حضرت انیس عرب کے ماہر شعراء میں سے تھے. اور اسی طرح عتبہ بن ابی ربیعہ نے جب آپ سے کلام سنا تو کہا کہ اللہ کی قسم ان کا کلام شعر نہیں ہے، نہ کہانت ہے نہ جادو ہے. اور اس کی تفصیل جو ہے وہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. اسی کو پھر الجامع لاحکام القرآن کی جز نمبر 15 صفحہ 49 اور 51 پر بھی بیان کیا گیا ہے. اسی طرح زبان عرب کے جو فصحاء ہیں اور دیگر ماہرین کلام ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اشعار ہی نہیں ہیں. اور علامہ عبداللہ بن عمر، جنہیں آپ علامہ بیداوی کے نام سے جانتے ہیں، متوفی 685 ہجری کے، انہوں نے بھی اختصار کے ساتھ اسی تحقیق کا خلاصہ لکھا ہے. اور علامہ ابو الحیان محمد بن یوسف الاندلوسی، متوفی 754 ہجری، اور اسی طرح علامہ ابن کثیر متوفی 774 ہجری، اور اسی طرح علامہ خفاجی متوفی 1069 ہجری، اور علامہ آلوسی متوفی 1270 ہجری، ان سب نے اپنی کتابوں میں اسی تفصیل کو یوں ہی بیان کیا ہے. چاہے آپ تفسیر بیداوی اٹھا کے دیکھ لیں اس کی جلد 8، پھر یا البحر المحیط اٹھا کے دیکھ لیں اس کی جلد نمبر 9، یا تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3، یا اسی طرح عنایت القاضی کی جلد نمبر 8، سب میں آپ کو، اور پھر اسی طرح روح المعانی کی جز نمبر 23، سب میں آپ کو یہی تفصیلات اس میں یوں ہی ملیں گی. اور پھر اس پر بڑی بحث جو ہے نا وہ روح البیان میں بھی جز نمبر 7 صفحہ 506 پر بھی آتی ہے. اچھا، حضرت حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قسم دے کر پوچھتے تھے کہ کیا تم نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے حسان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دو، اے اللہ اس کی روح القدس سے تائید فرما. اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں
اور یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث 543، پھر سنن النسائی میں آتی ہے اور امام نسائی سے سنن الکبریٰ میں بھی لاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں شعر فرماتے کہتے تو آپ پھر یہ نہ کہتے کہ حسان سے تم میری طرف سے انہیں جواب دو۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے مسجد میں ممبر رکھ دیتے تھے اور اس پر کھڑے ہو کر مشرکین کی ہجو کرتے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدگوئی کرتے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا جب تک حسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے رہتے ہیں، روح القدس ان کی تائید کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ روایت جو ہے وہ سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، سنن الترمذی میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے بعد عمرۃ القضاء کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے تو حضرت کعب ابن مالک آپ کے آگے اشعار پڑھتے جا رہے تھے، خلوا بنی الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ، کہ اے کافروں کی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو، آج ہم قرآن مجید کے حکم سے تم کو ضرب لگائیں گے۔ ضربا یزیل الحام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ، ایسی ضرب جو کھوپڑی کو اس کی جگہ سے الگ کر دے گی اور دوست کو دوست سے جدا کر دے گی۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر پڑھ رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ان کو چھوڑو، یہ اشعار ان کافروں پر تیروں سے زیادہ تیزی سے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 2847، سنن نسائی میں، مسند ابو یعلا میں، صحیح ابن حبان میں، معجم الاوسط میں۔ اسی طرح ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس میں سنن النسائی میں کے علاوہ اس کو سنن الکبریٰ میں امام بیہقی بھی روایت کرتے ہیں، شرح السنہ میں، دلائل النبوہ، کئی کتب حدیث میں روایت۔ پھر سنن الترمذی میں اور مسند امام احمد میں ایک اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ پوچھا گیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شعر سے استدلال کرتے تھے، دلیل پکڑتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، آپ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تَزُودْ، جو پہلے گزر چکا ہے۔ اسی طرح جو ہے مفتی محمد شفیع، یہ متوفی 1396 ہجری، انہوں نے اس شعر کو ابن طرفہ کی طرف منسوب کیا معارف القرآن نے، اور یہ نسبت اس حدیث کے خلاف ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بڑی تفصیل سے ہم نے بات کر لی ہے، مزید تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی 20-25 منٹ کے دورانیے کے درمیان ہم نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر پر کام کیا۔ امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔